اور ان میں آج کا سوال یہ ہے کہ یہ پیروں پیروں کو ماننا، بزرگوں کو ماننا، ان کی جو ہے نا مزاروں پہ، ان کے مزاروں پہ جانا، تو بعض لوگ اس کو بڑا سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے. تو کیا یہ شرک ہے؟ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات خاتون بشیر کے ساتھ. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ درباروں پہ جانا اور جو پیر فقیر حضرات ہیں ان کو ماننا، ان کی صحبت میں رہنا یا ان کے درباروں پہ جانا، کیا یہ شرک ہے؟ یہ مکمل سوال ہے ہمارا. جی. اچھا، اس پہ تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ کم از کم جو موضوع 1 گھنٹہ لیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر مختلف مثالیں دینے ہیں، مختلف باتوں مختلف طرح سے سمجھانا پڑے گا نا. تو چلو ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سننے والے حضرات یہ کیجیے گا کہ ویڈیو کو مکمل سنیے گا. تو درباروں پہ جانا اور پیروں فقیروں کو ماننا، یہ شرک میں اس کو نہیں سمجھتا. شرک اس کو میں نہیں سمجھتا. میں اس کو جو ہوتا ہے نا کہ لوگ پیروں سے مانگتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے ہیں، یا ان کے درباروں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں، تو اگر آپ اس کو شرک سمجھ بھی لیتے ہیں نا، تو شرک کی ایک انتہائی ادنا سی قسم آپ اس کو سمجھ لیں، جو کرہانہ عالم میں، کرہانہ قدرت میں کوئی نقصان کا باعث نہیں بنتا. مطلب یہ ایک انسان کی ایمان کی کمزوری آپ اس کو کہہ لیں، یا اللہ پہ ایک کامل ایمان نہ ہونا کہہ لیں. ٹھیک ہے، اللہ پہ مکمل ایمان نہیں ہے، یا ایمان تو ہے لیکن ایمان کمزور ہے. اگر آپ اس کو شرک کہیں گے تو اس کو شرک ایک ادنا سی انتہائی معمولی سی قسم سمجھ لیں، جس کا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اس ایسے بندے کو اس کو فرق پڑے گا، مطلب اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے نا، اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اس کی لائن ٹھیک نہیں ہے، ساتھ مستقیم پہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا شرک نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکشن لینا پڑے. یہ اس لیول کا شرک نہیں ہے. اصل شرک کیا ہے؟ ہاں، وہ بتاتے ہیں. اور پہلے میں یہ بتا دوں تو اس کا میں نے کیا بتایا، یہ ایک ایمان کی کمزوری ہے. ایک انسان کا کمزور ایمان ہے جو درباروں پہ جاتا ہے اور صاحب دربار سے کچھ مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا صاحب دربار کو وسیلہ بنا کے مانگتا ہے، تو یہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے. وہ راستے سے تھوڑا سا گم ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اس وجہ سے کہ بھی یہ بندہ درباروں پہ جاتا ہے یا پیروں کو مانتا ہے، ولیوں کو مانتا ہے، تو آپ نفرت کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، اس کو اس عمل کو دیکھیں گے، تو پھر بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ پیروں فقوروں کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ صاحب دربار کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے کہ آپ پیروں فقیروں کو بات کریں، یا جو ان کے مریدین ہیں آپ ان کے خلاف بات کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خود پکڑ میں آ جاتے ہیں، آپ خود مذاق بن جاتے ہیں، آپ اس طرح کہنے والا آدمی خود رب سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہ تو اللہ کی تعلیم ہے اس طرح کرنا، نہ رسول اللہ کو اللہ نے بتایا کہ رسول اللہ ایسا کہیں نا. تو لوگوں کو چاہیے اپنے رویے ٹھیک کریں. ایسے لوگ اگر ملیں دوستی لگائیں اور اصلاح کریں، ٹھیک ہے. اور ایسی تعداد بہت کم ہے جو درباروں پہ جا کے تو درباروں پہ ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. ان کی تعداد کم ہے. تو یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا گمراہی کا شکار ہیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کلیئر یعنی کہ میں نے بتا دیا تھوڑا سا مثال کہ یہ وہ شرک نہیں ہے. وہ شرک جس کو اللہ تعالیٰ شرک کہتا ہے یہ وہ نہیں ہے. وہ شرک ہے عملی شرک. یہ کون سا ہے؟ یہ شرک ہے زبانی کلامی، ایمانی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ زبانی کلامی ہے، یہ ایمانی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جیسے آپ ہے نا، ایک پھر مثال دے رہا ہوں بیچ میں. آپ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، تو نہ مانیں. آپ کے کہنے سے کیا اللہ نہیں ہے؟ تو کیا
آپ کی وجہ سے کوئی نقصانات ہو رہے ہیں، آپ کے اس طرح کہنے سے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، تو کوئی اللہ تعالیٰ کا جو کارخانہ قدرت ہے اس میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے، یا کسی مخلوق کو کوئی تکلیف کا شکار ہو رہی ہے، یا کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے؟ نہیں نہ ہو رہی۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ آپ علم کی کمی ہے، آپ تھوڑا جہالت کا شکار ہیں، تو آپ کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو یہ زبانی کلامی شرک ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا اثر انداز نہیں ہوتا کائنات کے اندر نا۔ اصل جو شرک ہے وہ عملی شرک ہے، اللہ کی برابری کرنا، زمین پہ خدا بن جانا، کریشن کرنا اللہ کے مقابلے پہ، اور کہنا کہ یہ ہماری ترقی ہے، یہ ہم نے اپنے علم سے علم سیکھا ہے، اور یہ ہمیں اللہ نے علم سکھایا ہے، اور ہم یہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ اور چیزیں بنانا، مخلوقات میں تصرف کرنا، کمی پیشی کرنی سائنسی علم کی بنیاد پہ، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بگاڑنا، مطلب آیات اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر، ان کے ساتھ کھیل تماشا کرنا، ان کے ساتھ مستی کرنا، ان کو اپنے تابع کرنا، ان کو اپنی مقصد کے مطابق چلانا، ہواؤں پہ گرپ کرنے کی کوشش کرنا، پانیوں پہ کرنا، زمینوں پہ کرنا، پہاڑوں پہ کرنا، پھر چیزیں کریٹ کرنا، تو یہ عملی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ مجھے اب زمین میں نہیں ہرا سکتے، رب رب ہے، بندہ بندہ ہے۔ تو شرک وہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے صفحہ ہستی سے گزشتہ قوموں کو مٹا دیا، ان کا نام و نشان تک نہ چھوڑا، ٹھیک ہے۔ کیا کو جرم تھا قوم فرعون کا، عاد کا، سمود کا، لوط کا، ہود کا، نوح کا؟ شرک۔ پہلے شرک ہوتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کفر، انکار کرنا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آیات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات، مطلب کہ زمین اور آسمان اللہ کی آیات میں سے ہیں، اور پھر ان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ آیات۔ اللہ کا کفر کریں گے، ان کا کفر کریں گے۔ جب آپ نے کفر کر لیے، کافر بن گیا، آپ نے کذب کر لیا، کذب کر لیا، آپ پھر شرک کریں گے، شرک کریں گے، اس کا نتیجہ نکلے گا فساد، زمین پہ فساد۔ اس کا ریاکشن کیا آئے گا کہ آپ کے عمل کے جو نتائج ہیں وہ بھیانک نکلیں گے۔ آپ اپنے عمل کا جو ہے نا، اپنے عمل کے جو نتائج ہیں، اپنے عمال کے نتائج، آپ ان کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر دیکھا میری پکڑ کتنی میری شدید گرپ تھی، میری پکڑ کتنی شدید تھی، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نہیں ان کے اوپر ظلم کیا، لیکن یہ خود ہی تھے جو خود پہ ظلم کر رہے تھے۔ تو جب ہم کفر کہتے ہیں، کافر، اس کا مطلب وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتا پریکٹیکلی۔ کسی شخص کی زبان نہیں بتائے گی کہ وہ کیسا ہے، اس کا عمل بتائے گا۔ تو جو شرک جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے نا، سب سے بڑا جرموں میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ شرک ہے، جو کہ پوری دنیا شرک کر رہی ہے۔ پوری دنیا نے اللہ کا انکار کیا ہوا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوا ہے، کفر کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا غضب کر رہی ہے، پوری دنیا شرک کر رہی ہے پریکٹیکلی۔ اور جو لوگ نہیں کر رہے، وہ شرک کی جو پروڈکٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا شریک بن کے چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ ان کے یوزر ہیں۔ تو اس کا نقصان ہوتا ہے، آپ کی اپنی جانوں میں ہوتا ہے، آپ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ ظلم کرتے ہیں، آپ مشرک بنتے ہیں، اور مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں، شرط ہے اگر آپ نے جانے میں کر لی اور آپ کو پتہ چل جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، نا امید نہ ہونا، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر کسی نے جان کے بھی کر لیا، جب اس کے پاس علم آ گیا تو پھر نہیں شرک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کائنات میں جتنی بھی آپ کو چیزیں دکھائی دے رہی نا، مخلوقات دکھائی دے، دو طرح کی، ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ایک وہ جو انسان نے بیچ میں بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ دیسی مرغیاں ہوں، یا فارمی پھل ہوں، فارمی سبزیاں ہوں، آپ کی سواری کے ذرائع ہوں، جتنے بھی آپ کے ہیں، یا یہ سارا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تمام کی تمام چیزیں، لیکن انسان اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھتا، بات شرک ہی کرتا ہے، اور جو اس کی اپنی کریشن ہے، ٹھیک ہے، کیسے کیسے عجیب و غریب ہیں، ان کو شرک ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، جس کے نتائج غلط نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کافر کی بھی میں نے بیچ میں آپ کو بتا دی کہ کافر کسے کہتے ہیں۔ کسی ایک بندے کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ ایک قوم کی طرف کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ کافر
وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کی آیات کو نہیں مانتا پریکٹیکلی، اس کا عمل بتائے گا کہ یہ مانتا کہ نہیں مانتا۔ تو اب آپ سمجھ لگی کہ درباروں پہ جانا شرک نہیں ہے، وہ شرک جس کو اللہ تعالیٰ شرک کہتا ہے، یہ وہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ زبانی کلام میں شرک ہے، اس کا کوئی مخلوقات پہ کوئی اثرات نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کارخانہ قدرت ہے وہ اس میں کوئی تباہی اور بربادی آتی ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، زبانی کلام میں شرک ہے، ایسے بندے کی اصلاح کی جا سکتی ہے، تھوڑی سی گمراہی ہے، تھوڑی سی جہالت ہے، روشنی ہو سکتی ہے۔ تو شرک اصل جس کی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک جس سے پہلے اللہ نے قومیں تباہ کی ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اثرات ان کے موجود ہیں، جن سے مخلوقات کو نقصان یعنی کہ آپ پریکٹیکلی اللہ کا وہ بن گئے نا، شریک بن گئے ہیں، لیکن آپ کو کام کر رہے ہیں تو میں بھی کرنا شروع کر دوں تو آپ مجھے کہیں گے آپ میرے شریک بن رہے ہو، تو انسان کی وہ شان نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو اس کی حدود ہے، اس کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ آپ کو شعر کا بھی پتہ چل گیا اور دوبارہ والا بھی کنسپٹ پیدا ہو گیا، اس پر اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تمام سننے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات اور سچائی کی آگاہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔